نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافع وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بشریت کے لبادے میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک بڑی پروقار تقریب کا اہتمام کیا جو کئی دن مکہ میں چلتی رہی، اور اس میں تمام اہل مکہ کو اور تمام قبائل کے سرداروں کو مدعو کیا، دعوت دی۔ جب اہل مکہ یا قبائل کے سردار طعام سے، کھانے سے فارغ ہوتے تو وہ سردار مکہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب سے آ کے سوال کرتے، التجا کرتے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کی زیارت تو کرواؤ، اس نعمت کی زیارت تو کرواؤ۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے لے کر مجلس میں آتے اور اہل مکہ کو اور قبائل کے سرداروں کو زیارت کرواتے۔ ادھر قبائل کے سردار زیارت کرتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ تو پھر وہ دوسرا سوال کرتے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا فرماتے کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پہلی بات میں نے کہی کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے، وہ اس زیارت کے اوپر، اس حسن و جمال کے اوپر حیرت زدہ ہوتے۔ پھر انہیں جب جواب ملتا کہ نام کیا ہے، نام محمد ہے، تو وہ ہکا بکا رہ جاتے کہ یہ نام تو عرب کی تاریخ میں کسی کا ہے ہی نہیں، کوئی محمد گزرا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص، ایسا بندہ ہے ہی نہیں ہے جس کا نام محمد ہو، تو یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ والو یہ فکرہ سننے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا فرماتے کہ میں نے اس کا نام، اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام، اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ دنیا مٹنے تک اس کے گن گاتی رہے گی، ہر بندہ اس کی تعریف میں لگا رہے گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے محمد کا نام قائم رہے گا، میرے بیٹے کا نام قائم رہے گا، میرے بیٹے کے نام کے ڈھنکے بجتے رہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ سارا نظام کہاں چل رہا ہے؟ فرش پہ، مکہ میں فرش پہ چل رہا ہے۔ اب ذرا عرش پہ چلو۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر، بدن کے اندر جب روح کو پھونکا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو عرش پہ نگاہ ڈالی۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بدن میں یا آپ کے پتلے کے اندر جب روح پھونکی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب نگاہیں کھولی، جب پہلی نگاہ پڑی تو عرش پہ پڑی، تو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ آتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ
تو سمجھ آتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کون ہے. تو میرے رب نے آواز دی کہ اس نام کو پکا لے، اس نام کو یاد کر لے، یہ تیری مشکل میں کام آئے گا. یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، میرے نبی ہوں گے، میرے رسول ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے. اگر یہ تیری اولاد میں نہ ہوتے یا یہ میں نے محمد کو تخلیق نہ کرنا ہوتا، اے آدم پھر نہ تو ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ فرشتے ہوتے، نہ انسان ہوتے. میں کائنات میں کسی کو بھی تخلیق نہ کرتا. اگر وجہ کائنات یا وجہ تخلیق ہے تو محمد الرسول اللہ ہے. نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب اللہ والا سیدنا آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا حوا کو تخلیق فرمایا. جب جنت میں دونوں اکٹھے ہو گئے، اللہ نے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا. اب درمیان میں رکاوٹ کیا ہے؟ حق مہر ہے. اب جب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ کی طرف بڑھے تو فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے کہ نہیں، پہلے حق مہر ادا کرو. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ سونیا اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو میرے رب نے آواز دی میرے کملی والے پہ درود پڑھو، میرے کملی والے پہ درود پڑھو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے 10 بار کملی والے پہ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا، اللہ نے فرمایا یہ تیرا 10 بار درود پڑھنا ہم نے حق مہر میں قبول کر لیا ہے. اب یہ حوا یعنی تیری بیوی تیرے اوپر حلال ہے. میں کسی نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. اگر آپ جاگتے رہیں گے 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ یعنی حوا علیہ السلام کے اوپر آزمائش ڈالی، وہ ساری آزمائش آپ علماء سے مساجد میں سنتے آ رہے ہیں اور سنتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا تو سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، کرلاتے رہے اور میاں بیوی میں فاصلے آ گئے، میاں بیوی میں جدائی آ گئی. میاں کہیں ہے، بیوی کہیں ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کہیں ہے اور حوا کہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب 300 سال روتے رہے تو میرے رب نے توبہ کو قبول نہیں کیا. جب توبہ قبول کرنے پہ آیا، وہ مشکل ختم کرنے پہ آیا تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی کہ تجھے کہا تھا اس نام کو دیکھ بھی لے اور اس نام کو پکا بھی لے. جب مشکل پڑے تو محمد کو یاد کرنا، محمد پہ درود پڑھنا. تو درود پڑھتے جانا، تیری مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی، تو جب سیدنا آدم علیہ السلام نے درود پڑھا کملی والے کے اوپر تو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ادھر حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، ادھر جھولی اٹھا کے رب کے سامنے اعتراف خطا کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے بخشش نہ کی، تو نے درگزر نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، پھر ہم ہی گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ادھر کملی والے کا وسیلہ ہے اور ادھر جھولی ہے. اللہ نے کملی والے کے وسیلے کے صدقے جھولی کو بھر دیا، آزمائش کو ختم کر دیا. اللہ والو یہ نقطے پہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سارے دروازے بند ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں، پرائے دشمن ہو جائیں، کوئی تعویذ دھاگا نہ چلے، کوئی پیر فقیر کام نہ آئے، دن کا پڑھا وظیفہ کام نہ آئے، راتوں کو جاگا کام نہ آئے، ہر دروازے پہ آپ دستک دے کے تھک جائیں، پھر اس فقیر کے کہنے پہ کملی والے پہ درود پڑھو، اللہ ساری مشکلیں آسان فرما دے گا. اللہ ساری مشکلیں آسان فرما دے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دل کے کانوں کے ساتھ ایک فکر ہے صرف،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں، جس وادی کے اندر سال بھر میں اے مسلمان، ایک دن نہیں، سال بھر میں صرف ایک دفعہ ذکر رسول ہو جائے، اللہ سال بھر کے لیے اس وادی کو، اس آبادی کو، اس بستی کو، اس دیہات کو، اس گاؤں کو آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سال میں ایک بار۔ اللہ والو، اب میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں مصیبت ہے، ہر گھر میں تکلیف ہے، ہر دوسرے گھر میں جادو کی شکایت ہے، ہر دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے، ہر دوسرے گھر میں بیوی کی نافرمانی کی شکایت ہے، ہر تیسرے گھر کے اندر مالی تنگ دستی کی شکایت ہے۔ جب ہم اتنے مسائل میں گھرے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر میں ذکر رسول نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا مرضی جھوٹ بول لو کہ ہم ذکر رسول کرتے ہیں، اللہ والو تم ذکر رسول کرتے تو تمہارا چہرہ ذکر رسول کرنے والوں جیسا ہوگا۔ بندہ سگریٹ پیے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ سگریٹ پینے والوں کا۔ جو حضرات آپ میں سے سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ اپنا اتنا رنگ چڑھاتا ہے کہ ان کے یہ والے ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہونٹ پیلے ہوتے ہیں، پھر ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ کالے ہونٹ ہیں، یہ سگریٹ پینے والے کے ہیں۔ جس ہاتھ میں وہ سگریٹ رکھتا ہے ان ہاتھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والے کے ہاتھ ہیں۔ پھر اس کے اندر سے ہمک اور بو آتی ہے، بو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والا ہے۔ اللہ والو میں تو سگریٹ کی بات کر کے سمجھا رہا ہوں، بات تو کملی والے پہ درود پڑھنے کی ہے۔ اگر سگریٹ کی ہمک ہے تو درود کی خوشبو کیوں نہیں ہے؟ اگر سگریٹ کا رنگ ہے تو کملی والے کا رنگ کیوں نہیں ہے؟ اگر سگریٹ تجھے لذت دیتا ہے، اے مسلمان شرم سے مر جا کہ تجھے ذکر رسول لطف نہیں دیتا، تجھے ذکر رسول مزہ نہیں دیتا۔ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اتنا حقیر جان لیا کہ تجھے بریانی مزہ دیتی ہے، تجھے KFC مزہ دیتا ہے، تجھے پیزا مزہ دیتا ہے، تجھے گٹکا مزہ دیتا ہے، تجھے ہر چیز سے لطف آ رہا ہے۔ اگر لطف نہیں آ رہا تو ذکر رسول سے نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا تو ذکر رسول سے نہیں آ رہا۔ کیوں؟ تو نے سگریٹ کے نفع سنے جو کہ ہے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو نے سگریٹ کے نفع سنے، تیرا سگریٹ پینے پہ یقین بن گیا، پھر سگریٹ کی لذت آنا شروع ہو گئی۔ تو نے کسی عاشق رسول سے حضور کے ذکر کے فضائل نہیں سنے، اس لیے تیرا ایمان نہیں بنا، تیرا یقین نہیں بنا۔ جب تیرا ایمان نہ بنا، تیرا یقین نہ بنا، تو نے ذکر رسول کیا نہ تجھے لذت آئی، نہ تجھے مزہ آیا، نہ تیری پریشانیاں ٹلی، نہ تیرا جادو ٹوٹا، نہ تیری اولاد کی نافرمانی کا غم ختم ہوا۔ تو غیروں کے پاس پھرتا رہا کہ مجھے تعویذ ملے گا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ نہیں، نبی کی بگڑی بھی درود پڑھنے سے بنتی ہے، تو تیری بگڑی جو ہے وہ تعویذ سے کیسے بن جائے گی؟ اگر سیدنا آدم علیہ السلام کی مشکل ٹلی ہے تو ذکر رسول سے ٹلی ہے۔ تو آدم کی اولاد نہیں، اگر آدم کی اولاد ہے تو تیرے باپ کی مشکل ٹلی تو کملی والے پہ درود پڑھنے سے ٹلی۔ تیرا یقین کیسے بن گیا کہ میری مشکل ٹلے گی تو تعویذ سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کھری سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کالی ہنڈیا سے ٹلے گی، میری مشکل ٹلے گی تو کالے کپڑے سے ٹلے گی؟ نہیں، تیری مشکلیں آسان ہوں گی تو جب غلامی رسول میں آئے گا، جب تو غلامی رسول میں آئے گا۔ اللہ ایک فکرہ میں اکثر اوقات بولتا ہوں، جو لوگ پرانے بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا تو اس میں محمد چلتا ہے۔ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کہی، جب اپنے بھی چھوڑ جائیں، پرائے تو پرائے ہیں، جب اپنے بھی چھوڑ جائیں اور پرائے دشمن ہو جائیں، اپنے دشمن ہو جائیں، جہاں تو نے ادھار دیا تھا وہ ڈوب گیا، جن سے لینا ہے وہ دیتے نہیں، جن کا دینا ہے وہ چھوڑتے نہیں، اب اپنے جو ہے وہ منہ لگاتے نہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو کہیں نہ جا، تو کملی والے کے در پہ آ جا،
تو کملی والے کے در پہ آ جا، تو درود پڑھتا جا، اللہ رحمت کو نازل کرتا جائے گا۔ جب محبوب کا نام آئے گا اللہ کی رحمت اترے گی، اس رحمت کی چھینٹیں جب تجھے ملیں گی اللہ تیری بھی بگڑی پار لگا دے گا، تیری بگڑی بھی بنا دے گا۔ جو باتیں میں نے عرض کی، یعنی مختلف روایات کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کیا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے، میں 2-3 باتیں جو ہے وہ ان کا لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ جاگتے ہوئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ آپ نے ذرا یہ توجہ رکھنی اور دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے نام اسم محمد سے کتنا پیار ہے، یا اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا نام یعنی اسم محمد کتنا پسند ہے۔ تو اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، دل سے آواز آئے گی، اگر اسم محمد اتنا پسند ہے تو محمد کتنا پسند ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرا فکرہ سمجھا آپ نے، میری بات سمجھی ہے؟ اگر اللہ کو اسم محمد اتنا پسند ہے تو پھر محمد کتنا پسند ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ بولو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ پھر سمجھ لو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ آج اللہ نے تمہارے دن پھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر آپ چلتے پھرتے درود پڑھو گے، تو جو درود پڑھتا ہے اس کے گھر میں پھر درود نہیں ہوتا، درود کی خوشبو ہوتی ہے، درود کی مہک ہوتی ہے۔ پھر اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اس کی بیوی کی زبان دراز نہیں ہوتی، اس کے گھر میں مالی تنگ دستی نہیں ہوتی، اس کے گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں ہوتی، اس کے گھر میں شیاطین کے ڈیرے نہیں ہوتے، بلکہ اس گھر میں کملی والے کے پھیرے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں کملی والے کے پھیرے ہوں گے تو وہاں شیطان کا ڈیرا ہو سکتا ہے، تو جہاں شیطان کا ڈیرا نہیں ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا، تو جہاں جادو نہیں ہے وہاں لا علاج بیماری نہیں ہو سکتی، جہاں جادو نہیں ہے وہاں اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی، وہاں بیوی کی زبان دراز نہیں ہو سکتی۔ جہاں میرے کملی والے کی توجہ ہو جائے، روحانی توجہ ہو جائے، اللہ والو ہر جادو ٹوٹ جاتا ہے، ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، ہر بندش کھل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تو درود پڑھ رہا ہو تو تو محبت والا کے درود پڑھ رہا ہو، محبت والا بن کے غلام رسول بن کے درود پڑھ رہا ہو، تو برود والا بن کے درود پڑھے گا، یہ درود قبول نہیں ہے۔ شرعاً تو تجھے ثواب ملے گا، کیوں؟ درود ایسی عبادت ہے کہ ریاکاری بھی کی جائے یہ قبول ہے، لیکن میرے کملی والے کی وہ توجہ، وہ پھیرا نہیں آئے گا، وہ پھیرا نہیں آئے گا۔ تو جس گھر میں میرا کملی والا پھیرا ڈال جاتا ہے پھر وہ قیامت کے لیے گھر جو ہے میں قدا بن جاتا ہے، وہ میں قدا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے تجھے مدینے سے دیکھ لیا تو تب بھی تیرے بخت جاگ جائیں گے، اور اگر پھیرا ڈال دیا تو تیری نسلیں کو سنوار دیں گے، کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں میرے لجپال کے، میرے ہادی کے، میرے مرشد کے، امام الانبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام نوازنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا در پہ بلا کے یا در پہ آ کے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، یا در پہ بلا کے یا در پہ آ کے۔ اگر در پہ بلا لیں تو پھر بھی 5 گھی میں ہے، اگر در پہ آ جائیں تو پھر 5 گھی سر کڑائی میں ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ تو مالکوں کی مرضی ہے کہ وہ نوازنے پہ آ جائیں تو در پہ بلا لیں، اور نوازنے پہ آ جائیں تو ہمارے در پہ تشریف لے آئے، جو کہ ان کے قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ تشریف لے آئیں گے اس کو قابل بھی بنا دیں گے، اس کو قابل بھی بنا دیں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے فکرہ کیا بولا تھا کہ میں 2-4 روایت جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کے دل سے، اندر سے، باطن سے، سینے سے آواز نکلنی چاہیے کہ اللہ کو اسم محمد اتنا پسند ہے تو محمد کتنا پیارا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کو علامہ نسبی رحمۃ اللہ علیہ نے
نقل کی ہے، پھر عبد الرحمن صبوری نزہۃ المجالس کے اندر نقل کیا ہے، نفیس الوائزین کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوٹھی، اپنی ایک انگوٹھی نقاش کو دی، جس کو آج ہم سنارا کہتے ہیں یا گولڈ سمتھ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ انگوٹھی جو ہے وہ سونار کو دی اور اس کو فرمایا کہ اس کے اوپر نقش کرو لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ذرا جاگتے رہنا، صرف دو فکرے ہیں، صرف دو فکرے، لمبی روایت ہے، اس کو بالکل مختصر کر کے دو فکرے آپ کو دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں جو میں نے کہا ہے وہ تیرے اندر سے نکلے، زبان سے نہیں، اندر سے نکلے، اندر سے نکلے گا، اللہ تیری بھی زندگی کو بنا دے گا، ہماری بگڑی بھی بنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگوٹھی سونار کو دی، نقاش کو دی، اور اسے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ نقش کر دو۔ وہ سونار چند دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی انگوٹھی کو لے کر کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے انگوٹھی دی تھی یہ میں نے بنا دی ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کے اوپر نگاہ ڈالی تو اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حکم کیا دیا تھا، اس پہ کیا لکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، تو نے یہ اضافہ کیوں کیا ہے؟ بس کملی والے کا یہ سوال کرنا تھا۔ اللہ کا عرش حرکت میں آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا جبریل، میرا محبوب پوچھ رہے ہیں اس نقاش سے کہ تو نے اضافہ کیوں کیا ہے، جا کے عرض کرنا کہ اضافہ نقاش نے نہیں کیا، جو عرشوں پہ تیرے پہ درود پڑھ رہا ہے، تیرے سے محبت کر رہا ہے، اس نے اضافہ کروایا ہے۔ اے میرے محبوب، تو نے اپنی انگوٹھی کے اوپر اس کا نام لکھوایا جس سے تو محبت کرتا ہے، اضافہ ہم نے کروایا اس نام کا جس نام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اضافہ کس نے کروایا ہے؟ مالکہ نے، ہم نے کروایا ہے۔ جس سے تو محبت کرتا ہے تو نے اپنی مرضی کر لی، تو نے اپنی مرضی کر لی۔ جب تو نے اپنا دل راضی کر لیا کہ میرے محبوب کا نام ہونا چاہیے، میرے معبود کا نام ہونا چاہیے، میرے مطلوب کا نام ہونا چاہیے، میرے مقصود کا نام ہونا چاہیے، جب بھی میری نگاہ پڑے انگوٹھی کے اوپر مجھے میرے محبوب کا نام نظر آنا چاہیے، تو پھر ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں جب اس کی نگاہ پڑے تو لا الہ الا اللہ پہ نہ پڑے بلکہ محمد الرسول اللہ پہ بھی پڑے۔ تو ہم نے نقاش کے دل میں ڈالا کہ نہیں، جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں میرے مصطفیٰ کا ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، علیہ السلام نے پوچھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کیا معنی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ، جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا، اذان میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تکبیر میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، نماز میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، دعا میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، بندے میرے ہوں گے، مخلوق میری ہوگی، امت تیری ہوگی، میدان محشر میں حوض کوثر میرا ہوگا، ساقی کوثر میرا مصطفیٰ ہوگا، عدالت میری ہوگی۔ اے مسلمان سن، عدالت میری ہوگی لیکن شافی معاشر میرا مصطفیٰ ہوگا۔ پھر سن مسلمان کہ جنت میری ہوگی، امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں میرے کملی والے کا ذکر ہوگا۔ اللہ جدا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ مسلمان تو کیسی توحید بیان کرتا ہے، تو کیسی توحید سنتا ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کو جدا کر کے کہتا ہے یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ یہ توحید تو شیطانی توحید ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کو نہیں مانتا، آدم کے بنانے والے کو مانتا ہوں۔ تو جب میرا رب کملی والے سے محبت کرتا ہے
تو میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہنے والا کہ اس دو ناموں کو جدا کر دو؟ جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے کھرچ کے اتار دو، صرف محمد لکھو، تاکہ لوگ آتے رہیں ہمارے پہ پردہ ہو۔ جب یہ بھی وقت ختم ہو جائے، ہم تعداد میں محلے میں علاقے میں بڑھ جائے، پھر یہ بھی مٹا دینا، پھر آیت الکرسی لکھ دینا، زمانے کو بتانا کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ نہیں، تو توحید پرست نہیں ہے، تو شیطان کا پیروکار ہے، تو شیطان کا پیروکار ہے۔ جنت کے دروازے پہ محمد الرسول اللہ، جنت کا دروازہ، 8 دروازوں کے اوپر محمد الرسول اللہ۔ جنت میں داخل ہو گئے، ہر چھوٹے دروازے پہ، ہر محل کے دروازے پہ، ہر کھڑکی کے اوپر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حور و غلمان جو ہیں ان کی پیشانیوں کے اوپر محمد الرسول اللہ، ان کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر محمد الرسول اللہ۔ تو کہاں کہاں مٹائے گا؟ تو کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ سدرۃ المنتہا پہ جو بیری ہے اس کے ہر پتے کے اوپر محمد الرسول اللہ۔ جنت کے اندر اللہ نے ہر نعمت جو بنائی ہے، ہر نعمت کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ تو یہی دیکھنے کا عادی ہو جا، آگے آسانی رہے گی۔ اگر تیرے بخت تجھے جنت میں لے گئے تو فقیر کی بات مان لے کہ یہیں پہ 2 نام اکٹھے لکھے دیکھنے کا عادی ہو جا۔ یہاں جلن نہیں ہوگی تو وہاں بھی سکھ رہے گا، وہاں بھی سکھ رہے گا، تجھے آسانی ہوگی۔ یہاں تو دیواروں پہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ مٹانے کا عادی ہے، اگر تیرے بخت تجھے جنت میں لے بھی گئے تو جنت میں بھی کڑتا رہے گا۔ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ اب اللہ توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا ہے آخری فکرہ؟ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ مجھے لگتا ہے آپ جاگ نہیں رہے۔ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یمن کے اندر ایک یہودی تورات پڑھتا تھا، یعنی اپنی کتاب ہے اس کی وہ تلاوت کرتا تھا، زیارت کرتا تھا۔ اس نے تاک سے، الماری سے تورات نکالی، جس طرح ہم قرآن مجید نکالتے ہیں، اپنی کتاب نکالی۔ جب کتاب کھولی تو اس کی نگاہ پڑی تو سامنے لکھا تھا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا لکھا تھا؟ محمد۔ اب اندر کیا ہے؟ بغض ہے۔ بنی اسرائیل کو کیا تھا؟ بغض، کینہ تھا، حسد تھا، جلن تھی۔ اس نے اس میں محمد کو کھرچ دیا۔ میں نے بات کیا کہی تھی؟ تو یہی دیکھنے کا عادی ہو جا، ورنہ بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تنگی ہوگی۔ اگر تیرے مقدر جنت میں لے بھی گئے تو بڑا تنگ ہوگا وہاں جا کے بھی۔ اب کیا ہے کہ وہ کتاب کھولتا ہے، سامنے صفحہ جو کھلتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں محمد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اب اندر کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جلن ہے۔ اللہ کے نبی کا نام کھرچ دیا، مٹا دیا، کتاب کو بند کیا، تاک میں رکھ دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ کتاب کھولتا ہے تلاوت کے لیے، زیارت کے لیے۔ جو ہی صفحہ کھولتا ہے تو اس میں محمد کو سامنے پاتا ہے، اس میں محمد کو سامنے پاتا ہے۔ اندر کیا ہے؟ جلن ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ پھر دوبارہ اس میں محمد کو کھرچتا ہے، مٹاتا ہے اور کتاب کو بند کر دیتا ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کتاب کے اندر اس میں محمد ہو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کتاب کے اندر اس میں محمد ہو۔ اب اس کو کھرچ کے مٹاتا ہے، کتاب کو بند کرتا ہے، تاک میں الماری میں رکھتا ہے۔ چند دن کے بعد دوبارہ کتاب کھولتا ہے، اس میں محمد سامنے جلوہ گر ہے، اس میں محمد کا نور سامنے جلوہ گر ہے۔ اب وہ حیرت زدہ ہے کہ میں مٹاتا ہوں تو یہ پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ سینے کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اب وہ دوبارہ اس میں محمد کو مٹاتا ہے، مٹا کر کتاب کو تاک میں رکھ دیتا ہے۔ پھر چند دن کے بعد جب دوبارہ کتاب کھولتا ہے تو پھر اس میں محمد سامنے ہے۔ جب 4 بار اس نے کیا، 3 بار اس میں محمد کو کھرچ کے مٹایا، جب چوتھی بار بھی دیکھا کہ اس میں محمد کھرچنے سے، مٹانے سے مٹتا نہیں ہے، تو اندر سے آواز آئی، جو رب اس میں محمد کو مٹنے نہیں دے رہا وہ محمد کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟
جو رب اسم محمد کو مٹنے نہیں دے رہا، ذکر رسول کو مٹنے کیسے دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رب اسم محمد کو مٹنے نہیں دے رہا، اگر محمد سچا ہے تو محمد کی شریعت جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ علیہ السلام اگر سچے ہیں تو ان کی شریعت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آواز اس کے اندر سے آئی تو اس نے اپنا زادے راہ لیا اور وہ مدینہ کی طرف سفر جو اس نے شروع کیا، مدینہ کی طرف رواں دواں ہوا۔ 6 دن کی مسافت کر کے طے کر کے مدینہ پاک پہنچا، لیکن جب مدینہ پاک پہنچا تو اس کے نصیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری حیات سے تشریف لے گئے۔ ابھی 3 یا 4 دن تھا وصال کا، جب اس نے آ کے پوچھا کہ میں محمد الرسول اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ کس کو ملنا چاہتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے بتایا کہ بھائی وہ ہمارے حضور، ہمارے کملی والے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب مولا علی نے اس بات کا انکشاف کیا تو وہ زارو قطار رونے لگا اور التجا کرنے لگا کہ دنیا میں تو زیارت نہ کر سکا، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، میں ان کے قبر کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمان سن، میں نے تجھے شروع میں یہ ایک بات کہی تھی، ایک فکرہ دیا تھا کہ سگریٹ کی اگر مہک ہے یا سگریٹ کی اگر حمک ہے یا سگریٹ کی اگر بدبو ہے تو ذکر رسول کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ ذکر رسول کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ اب وہ یمنی، وہ یہودی اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا وصال ہو گیا ہے، رحلت فرما لی ہے، تو مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر پہ جا کے وہ خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں جو تورات کے اندر اسم محمد سے آتی تھی، میں اس خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں جو تورات کے اندر اسم محمد سے آتی تھی۔ تو مولا علی نے اس کا ہاتھ تھاما، قبر پہ لے گئے۔ اس نے کہا میں قبر پہ جاتا ہوں، مجھے وہ کرتا تو لا کے دے جو نبی پہنتے تھے، مجھے وہ کرتا تو لا کے دے جو نبی پہنتے تھے۔ ادھر مولا علی نے گھر خادم کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ کو کہو کہ وہ کرتا جو ہے اپنے بابا کا وہ دے دیں، کوئی عاشق آیا ہے، کوئی طالب آیا ہے، اس نے زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تبرک لے کے خادم جو ہے کرتا لے کے پہنچے، وہ کرتا لے کے پہنچے۔ اب وہ یمنی، وہ یہودی یوں کرتا پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ قبر والے برحق نبی ہیں، میں ان کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ اے مسلمان پہ دل کے کانوں سے سن، اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے سونیا جب تک محمد زندہ تھا، زندہ تو آج بھی ہے، زندہ تو آج بھی ہے، یہ الفاظ کی زبان کی کمزوری ہے۔ محمد زندہ کل بھی تھا، محمد زندہ آج بھی ہے، محمد زندہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف الفاظ کی زبان کی کمزوری ہے۔ کل تک محمد زندہ تھا، میں اس کا نام کھرچتا رہا، آج کلمہ پڑا ہے، محمد موجود نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو نے میرے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اس کی دلیل یہ ہو کہ مجھے اب محمد کی قبر سے جدا ہونا نصیب نہ ہو۔ اے اللہ میری قضا آ جائے، میری روح یہیں سے پرواز کر جائے۔ اللہ والو تاریخ اٹھا کے دیکھو، احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھو، بس یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، میرے رب نے دلیل دے دی کہ جو محمد الرسول اللہ کہہ کے جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ محبت کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس نے محبت میں موت مانگی، ہم نے موت دے دی۔ یہ تو مانگنے والے پہ ہے نا، آپ نے موت مانگنی ہے تو موت مانگو مدینے میں، ایمان پہ موت مانگنی ہے تو موت مانگو، زندگی مانگنی ہے تو زندگی مانگو، شفا مانگنی ہے تو شفا مانگو، کاروبار مانگنا ہے تو کاروبار مانگو، بیٹیوں کے رشتے مانگنے ہیں تو بیٹیوں کے رشتے مانگو۔ اللہ والو سوال تو یہ ہے کہ مانگنا تو نے ہے، یہ تو وہ لب ہیں جن لبوں پہ نہ نہیں ہے، یہ تو وہ لب ہیں جن لبوں پہ نہ نہیں ہے۔ اگر کملی والے کے لبوں پہ نہ نہیں ہے تو کملی والے کو بنانے والا کیا تجھے انکار کر دے گا؟
تجھے کہے گا کہ میرے محبوب کے در پر آیا ہے، اس در کو چھوڑ کے تو فلاں پیر کے در پہ چلا جا، فلاں عامل کے در پہ چلا جا، فلاں جادوگر کے در پہ چلا جا، نہیں تیری ادھر نہیں بنے گی، تیری تعویذوں کو لٹکانے سے بنے گی، جلانے سے بنے گی، دبانے سے بنے گی، پلانے سے بنے گی، نہیں تیری بنے گی تو حضور کی غلامی میں آ کے بنے گی، تیری حضور کی غلامی میں آ کے بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کی روح پرواز کر گئی، وہ ایسا خوش نصیب انسان تھا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لہر مبارک پہ آگے کلمہ پڑھا تو مولا علی نے پھر اس کو غسل دیا، ولیوں کے امام نے اسے غسل دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز یہ زندگی بھی سکھی ہے اور اگلی زندگی بھی سکھی ہے۔ اب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کی ہے، اگر آپ بھول نہیں گئے، کہ اسم محمد وہ نام ہے، یہ مکمل جمالی اسم ہے۔ کیا ہے؟ مکمل جمالی، جمال ہی جمال، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، یعنی تجلی جمالی کا پیکر ہے، مکمل طور پہ اس میں جلال نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، فضل ہی فضل ہے۔ تو میں نے 3-4 دفعہ آپ کو اشارہ دیا ہے، آپ کو لقمہ دیا ہے، آپ کو فکرہ دیا ہے کہ جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو کیا پڑھو؟ محمد الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کملی والے پہ درود پڑھو۔ جب تم کملی والے پہ درود پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تیری بگڑی بن جائے گی۔ اب سن بگڑی کیسے بنتی، سے 2 باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پہلے یہودی کا ذکر ہوا، اس نے اسم محمد کو کھرچا، پھر اسی اسم محمد کو چوما، پہلے کھرچا پھر چوما۔ تو بگڑی کیسے بنی؟ کھرچنے سے یا چومنے سے؟ سینے سے لگانے سے، چومنے سے بنی، ایمان لانے سے بنی۔ اب سنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، نوجوان ہے، جیسے جوانی کے اندر ایک پرواز ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، معاشرے کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، نوجوان نے بدماش ہے، لچا لفنگا ہے، معاشرے کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شہر بدر کر دیا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی سزا شہر بدر کرنا ہوتی تھی، یعنی کسی کو بستی سے نکال دو، باہر جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اوپر، یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ جب اس نوجوان کو شہر بدر کر دیا، یعنی بستی سے دور کر دیا، زندگی کا نظام چلتا رہا، آخر قضا آ گئی، وہ نوجوان، وہ شخص مر گیا۔ جب مر گیا، اب اس کے کوئی وارث تو ہے نہیں، کیونکہ شہر بدر کر دیا ہوا ہے، سزا دی ہوئی ہے۔ جب وہ مر گیا، نہ اس کو کوئی دفنانے والا ہے، نہ اس کو کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب وہ یہ والا نظام ہے اس کے ساتھ، لواحقین جو اپنے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا، جو اس کو پہچانتے بھی ہیں وہ اس لیے اس کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے کہ یہ بدماش تھا، لفنگا تھا، اس کو تو ہم نے خود شہر بدر کیا ہے، اللہ کے نبی نے شہر سے نکالا ہوا ہے۔ لیکن میرے رب کا نظام کچھ اور تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کے، تاکہ اس کی لاش جب گلے گی تو اس میں بدبو آئے گی، تہن پھیلے گا علاقے کے اندر، تو اس کو کہاں پھینک دیا؟ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ بس ادھر سے لاش اٹھائی ہے اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکی ہے، تو میرے رب کا نظام رحمت کا جوش میں آیا، تو میرے رب نے اپنے کلیم کو آواز دی، اے میرے کلیم، میرا بڑا ہی پیارا بندہ مر گیا ہے، اس کی میت، اس کی لاش روڑی کے اوپر پڑی ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہے، اس کو غسل دے اور اس کی نماز جنازہ پڑھا، اور اپنی بستی میں اعلان کر دے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہ کوڑے کے ڈھیر پہ گئے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ اب قوم بھی پوچھتی ہے، تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونیا یہ تو وہی لچا لفنگا ہے جس کو ہم نے خود نکالا،
جس کو ہم نے بستی سے نکالا، تو میرے رب نے آواز دی کہ اے موسیٰ، جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی حق ہے، جو قوم کہہ رہی ہے وہ بھی حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ کہ ایک دن اس نے تورات کھولی، میرے محمد کا، میرے محبوب کا نام اس میں محمد سامنے آیا، اس نے فرد جذبات سے، اس نے محبت کے جذبات سے کتاب کو اٹھایا اور اس میں محمد کو چومتا رہا اور پڑھتا رہا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جو میرے محبوب پہ درود پڑے، مجھے بتا میں اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ میں نے تو اس کے اگلے بھی معاف کر دیے ہیں، اس کے پچھلے بھی معاف کر دیے ہیں، اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے میں نے ان کے بھی معاف کر دیے ہیں۔ اللہ والو، یہ ہے اس میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج سارا دن اللہ والو ہمیں دنیا کا ذکر کرنے کے لیے فرصت ہے، عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، تھانے کچہریوں میں جا کے گھنٹوں اور دکانوں پہ فارغ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو ذکر رسول کے لیے وقت نہیں۔ بس ہر وقت ایک ہی بات ہے، مرگے 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 مرگے، ہمارے رشتے نہیں ہوتے، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی، تو نے نبی کو چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت نے تجھے چھوڑ دیا۔ مختصر سی بات ہے، مختصر سی بات ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ جس بستی میں، جس گھر میں، جس وادی میں ایک بار سال کے اندر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہو جاتا ہے، اللہ پریشانیوں کو سال بھر کے لیے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اگر تیرے گھر میں پریشانیاں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے گھر میں ذکر رسول نہیں ہے۔ تیرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، تیرے گھر میں سیاست دانوں کا ذکر ہے، پارٹیوں کا ذکر ہے، ایم پی ایم این اے کا ذکر ہے، ہر ذکر ہے، ہر برائی ہے، سارا دن سوشل میڈیا چلتا ہے، اس پہ زبان بھی چلتی ہے، نہیں چلتا تو تیری زبان پہ ذکر رسول نہیں چلتا، ذکر رسول نہیں چلتا۔ تو اللہ نے جس گھر میں ذکر رسول نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس گھر میں رحمت نہیں ہوگی۔ جس گھر میں رحمت نہیں ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ تو جس گھر میں نہ رحمت ہے نہ برکت ہے تو سلامتی کہاں سے آ جائے گی؟ پھر اس گھر میں کیا ہوگے؟ نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان۔ تو اللہ والو، درود ہماری مدد کیسے کرتا ہے، یا ذکر رسول ہماری مدد کیسے کرتا ہے، یا اس میں محمد کا معجزہ کیا ہے؟ جو اس میں محمد سے پیار کرتا ہے اس سے محمد کتنا پیار کرتا ہے؟ بس یہ بات آخری سن لیجیے گا۔ جو اس میں محمد سے پیار کرتا ہے اس سے محمد کتنا پیار کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اب حضرات نے بہت دفعہ میرے سے بھی ذکر سنا اور مساجد میں علماء سے بھی سنا ہوگا، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سفر پہ تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا بولو میں نے کیا کہا؟ جاگ رہے ہو نا؟ جاگ رہے ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی وہ قدم نبی علیہ السلام پہ درود پڑے بغیر اٹھاتا نہیں ہے، ہر قدم پہ درود، ہر قدم پہ درود، ہر قدم پہ درود۔ اب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پیر طریقت بھی ہیں اور رہبر شریعت بھی ہیں۔ محبت کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن محبت کو ثابت تو شریعت سے کرنا ہے، محبت کو اپنی مرضی سے تو لے کے نہیں چلنا، شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ عمل جو تو ہر قدم پہ کر رہا ہے، تو قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر تو اگلا قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ شریعت سے کیسے تو ثابت کرے گا؟ اگر یہ شریعت میں عمل ہے تو مجھے بتا، اگر یہ تیرا کوئی ذاتی عمل ہے تو تب بھی مجھے بتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ ابو بکر توجہ ہے، وہ نوجوان کیا کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو وہ مجھے نوجوان کہنے لگا کہ سفیان ثوری وہ عراق والے؟
وہ عراق والے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، عراق والا ہوں۔ تو مجھے نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ کو اس عمل کے اوپر اعتراض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آپ کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ اب ایک نوجوان ایک ولی کامل کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوان سے کہا کہ الحمدللہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اس نے پوچھا کیسے حاصل ہے، کیسے آپ نے اللہ کو پایا، کیسے آپ نے اللہ کو پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے۔ جو مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے۔ میں نے اللہ کو یوں پہچانا ہے، میں نے اللہ کو یوں پہچانا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے معرفت کا پہلا سبق بھی نہیں پڑھا۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، آپ کو یہ جملہ دینے کا مزہ نہیں آیا کہ آپ کو تو معرفت کا پہلا سبق بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو زمانے کو معرفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو زمانے کو معرفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب ایک نوجوان اس کو کہہ رہا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، یہ نوجوان کون ہے جو اتنی بڑھ کے باتیں کر رہا ہے؟ جب پیچھے ہاتھ ہو تو پھر باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب بڑوں کا ہاتھ ہو پھر باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، جب بڑوں کا ہاتھ ہو پھر باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو آگے ذرا آپ سنیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے ہاتھ کی داسی، پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ سفیان ثوری مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معرفت کا پہلا سبق بھی حاصل نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے، معرفت مجھے حاصل نہیں ہے، تو تجھے معرفت حاصل ہے، تجھے کیسے معرفت حاصل ہوئی ہے؟ اس نے کہا سنو، میں نے جس کام کا ارادہ کیا، میں نے جس کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں کر نہ سکا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں، فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کسی کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں کر نہ سکا، میں خانقاہ آنا چاہتا تھا، میری مکمل تیاری تھی، محفل میں آنے کے لیے میری مکمل تیاری تھی، کپڑے لباس ہر چیز تیار تھا، کچھ ایسا ہو گیا کہ میں آ نہ سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے جب تک رب ہی نہ چاہے، کہ رب ہی نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے محفل کی تیاری کی، میں نے کپڑے استری کیے، میں نے کرائے کا انتظام کیا، میں نے گاڑی تیار کی، سب کچھ کیا، عین وقت پہ کچھ ہو گیا تو میں آ نہ سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رب نے چاہا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے رب کو یوں پایا ہے، میں نے رب کو یوں پایا ہے۔ پھر دوسری بات، میں نے ارادہ کیا، پھر میں نے ارادے کو پایا، تکمیل تک پہنچایا، یعنی میں نے کسی کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں نے کام سر انجام دیا۔ جب میں کام سر انجام دے رہا تھا، کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی، کسی نے اس کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ جس نے میری کامیابی کو ناکامی میں اور میری ناکامی کو کامیابی میں بدلا وہی تو میرا اللہ ہے، وہی تو میرا اللہ ہے۔ تو میں نے اپنے اللہ کو یوں پہچانا ہے۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب یہ معرفت کی باتیں ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تجھے زیادہ میرے سے معرفت حاصل ہے، مگر مجھے یہ بتا کہ تو درود ہر قدم پہ کیوں پڑھتا ہے؟ اب سوئی کہاں اٹکی ہوئی ہے کہ تو درود ہر قدم پہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی شریعت کا مسئلہ تو بتا۔ اب اللہ والوں بات سننے والی، یہ سارا اس کا سیاق و سباق ہے۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری ماں اس میں محمد سے پیار کرتی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو اس میں محمد سے پیار کرے گا وہ محمد سے پیار نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے تو پیار ہے، محبت ہے۔ تو وہ دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتی تھی، دن رات درود پڑھتی تھی۔ زندگی کا نظام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخر ہمیں بلاوا آ گیا حج کا۔ ہمیں کیا آ گیا؟ حج کا بلاوا آ گیا۔ میں اور میری ماں، یعنی ماں بیٹا، ہم دونوں حج پہ چلے گئے۔ جب حج پہ گئے
تو دوران سفر یعنی مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے دوران سفر میری ماں کی قضا آ گئی، موت آ گئی۔ جب میری ماں مر گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد میری ماں کا پیٹ پھول گیا۔ مسلمان جو تو پریشان ہو کے یہاں آیا ہے، سن کہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی، کہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی، پریشانیوں کا حل کیا ہے، یہ حل تجھے دے رہا ہوں۔ اب وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ میری ماں کا پیٹ پھول گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد میری ماں کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ خدا نخواستہ میری ماں نے کوئی بہت بڑا گناہ زندگی میں کیا ہے کہ اللہ نے آج وہ سارا کھول دیا۔ نہیں، ماں نے گناہ نہیں کیا۔ جو درود پڑھتا ہے وہ زنا نہیں کر سکتا، جو درود پڑھتا ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ ذکر رسول کا معجزہ ہے۔ یہ فقیر کی بات یاد رکھنا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درود پڑھتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، جو درود پڑھتا ہے وہ زنا نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ قاری کا کمال نہیں ہے، یہ میرے کملی والے کا معجزہ ہے، ان کے ذکر کا معجزہ ہے۔ یہ ذکر رسول کی طاقت ہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے گا بھی تو ذکر رسول گناہ کرنے نہیں دے گا، گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر زنا بھی نہیں کیا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا، تو پھر پیٹ کیوں پھول گیا، چہرہ کیوں سیاہ ہو گیا؟ زمانہ اب انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ اس عورت نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کا پیٹ پھول گیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ نہیں، آج میرا رب کملی والے کے ذکر کی شان کو کھولنا چاہ رہا ہے۔ آج میرا رب اپنے محبوب کے ذکر کی شان کو، اس میں محمد کی برکات کو کھولنا چاہ رہا ہے کہ اس میں محمد کے اندر، درود و سلام کے اندر میں نے کیا فیض و برکات رکھے ہیں۔ جب تم محمد کو یاد کرے گا، اس میں محمد کا ورد کرے گا، تو تیرے اوپر کیسی رحمت کا نزول ہوگا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، تو میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جب میں زاروں قطار رونا شروع کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگی کہ یا اللہ آج تو نے پردے ہٹا دیے ہیں، جب زمانہ دیکھے گا میری ماں کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، میری ماں کے بارے میں کیا باتیں کرے گا، وہ جانے والی تو چلی گئی، جب زمانہ باتیں کرے گا تو ان کی باتیں میرے سینے پہ چھریاں بن کے چلے گی۔ تو جب میں رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، تو کہتے ایک بادل آیا، جب وہ بادل میرے قریب ہوا تو اس میں ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ اس ہستی نے آ کے پہلے میری ماں کے پیٹ کے اوپر ید اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ سمجھ آ گئی کہ ید اللہ والا ہاتھ کس کا ہے؟ یہ میرے کملی والے کا ہاتھ ہے۔ بادلوں میں کون آیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نبی چلا گیا ہے، نہیں، نبی گیا نہیں، نبی آ رہا ہے مشکل کشائی کے لیے۔ نبی آ رہا ہے کہ نبی کا مرید، نبی کا امتی آج مشکل میں ہے، نبی امت کو بتانے کے لیے آ رہا ہے محبت کے ساتھ درود پڑھو گے، سنوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا، جب مشکل میں ہوگا تو مشکل کشائی بھی کروں گا۔ ہاں سن لو، اپنا عقیدہ بھی سیدھا رکھنا، جس کی میں مدد کروں گا اللہ کے امر سے مدد کروں گا، اللہ کے امر سے مدد کروں گا، لیکن میں اپنے امتی کی مشکل کشائی کروں گا۔ کیوں؟ اس کا یقین میرے پہ ہے کہ میرا کملی والا مجھے لوارس نہیں چھوڑنے لگا۔ میں نے ساری زندگی درود پڑھنے پہ لگا دی، میری ماں نے ساری زندگی درود پڑھا، اور آج مرے ایسے جیسے برود والے مرتے ہیں، خود کچھ حملے کر کے مرتے ہیں، تو پھر درود میں اور برود میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آج کملی والا بتانے آیا ہے کہ کوئی خطا ہو بھی گئی، کوئی گناہ ہو بھی گیا، کوئی مشکل کی گھڑی آ بھی گئی، بس ایک بار کہنا دل سے محمد یا محمد الرسول اللہ، بس تو مجھے آواز دینا، مجھے صدا دینا، میری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا تیرا کام ہے، آنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ جب پیٹ پہ پھیرا تو پیٹ اپنی جگہ پہ آ گیا، پیٹ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس خاتون کے یوں چہرے کے اوپر یوں کیا تو اللہ نے چہرے کو نور اللہ نور کر دیا، نور اللہ نور کر دیا۔ اب لگو وہ نوجوان، جب وہ ہستی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوجوان کہنے لگا، جب وہ ہستی جانے لگی،
جب وہ ہستی جانے لگی، کیونکہ ابھی اس نے انکشاف نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا دیا کہ کون آیا اور کون نواز کے چلا گیا۔ اب وہ نوجوان کہتے ہیں جب وہ ہستی جانے لگی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مجھے بتائیں تو صحیح تو اب ہیں کون؟ تو اس نے فرمایا کہ جس پہ تیری ماں درود پڑھتی تھی میں وہی ہوں، جس پہ تیری ماں درود پڑھتی رہی ساری زندگی میں وہی ہوں، جو سکھ میں درود پڑھتی رہی آج دکھ میں جس پہ درود پڑھا جا رہا ہے اسے لاوارث چھوڑ دے تو اسے محمد کون کہے گا؟ اسے محمد کون کہے گا؟ اللہ کا محبوب کون کہے گا؟ اسے مشکل کشا کون کہے گا؟ آج کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے درمیان میں، یہ بات آ گئی لیکن بعد میں سناؤں گا، اس کا لطف نہیں رہ جائے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تو اس وقت ہمارا شافیہ میگزین چھپتا تھا، تو وہ میرے کلینک میں ویٹنگ روم میں پڑا ہوا تھا، تو ابھی اندر مریضوں کا رش تھا تو ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، تو وہ رسالہ پڑھتے رہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دنوں میں کوئی مولا علی کے حوالے سے مضمون چھپا ہوا تھا، وہ میرے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے کون سا مضمون تھا، لیکن کیونکہ ان کی بات سے مجھے یاد ہے کہ کوئی مضمون کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس میں نے لکھا ہوا تھا مولا علی مشکل کشا۔ انہوں نے رسالہ پکڑا، گرمیوں کے دن تھے آج کل کے جون جولائی کے، ایک ان کو مولا علی مشکل کشا یہ فکرہ لڑ گیا، اوپر سے گرمی، اوپر سے عقیدہ اس طرح کا۔ جب وہ میرے اندر آئے مجھے چیک کرانے کے لیے تو وہ تو پامبڑ بلن، یعنی وہ آگ بھگولا ہوئے نیلے پیلے ہوئے نا، حالانکہ بزرگ سفید داڑھی، لیکن انہیں کوئی اپنی داڑھی کا حیا نہیں ہے، اپنی عمر کا حیا نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں کہ میں نے کیسے بات کرنی چھوٹے بڑے کے ساتھ، یا میں آیا کس جگہ پہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں چیک بعد میں کرواؤں گا ڈاکٹر صاحب، میں بعد میں چیک کراؤں گا، پہلا تو مینوں آیا دسو یہ رسالہ تہاڈا ہے؟ میں کہا جی ہاں جی میرا رسالہ ہے، یہ مضمون آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ نام آپ کا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل میرا نام لکھا ہوا ہے، اور جو مضامین اس کے اندر میں نہیں لکھتا میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں۔ سارے مضامین 70-80 مضامین ہوتے ہیں رسالے کے اندر، وہ سارے میرے نہیں ہیں، اگر وہ میرے نہیں بھی ہیں تو کیونکہ میرے نام پہ چھپا ہوا ہے تو میری ذمہ داری ہے، میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں، اب حکم فرمائیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اس میں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے مولا علی مشکل کشا۔ میں نے کہا آپ نے کہا مولا علی مشکل کشا، آپ اس پہ راضی نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا کبھی آپ کو قبض ہوئی ہے؟ میں کہا آپ بوڑھی آپ کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اس عمر میں اکثر جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، تو جب قبض ہو جائے تو میڈیکل سٹور سے کریانے میں دکان سے جا کے بابا کہہ رہا تھا کہ قبض کشا گولی ہے، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن میں اہل سنت کا عقیدہ مضبوط رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ بات حالانکہ ضمناً آ گئی، میں نے اس بندے سے کہا کہ یہ عمر تمہاری 70 سال سے اوپر ہے، اس عمر میں اکثر جس کو جوانی میں قبض نہ بھی ہو اس عمر میں ہو جاتی ہے، کبھی تمہیں قبض ہوئی ہے؟ کہتا ہو جاتی ہے۔ تو میں کہ جب قبض ہو جاتی ہے تو پھر کریانے کی دکان پر جا کے تو کہہ رہا ہوتا ہے کوئی قبض کشا دی گولی ہے، تو جب کھانا نہ آیا تو نے اس گولی کو بھی قبض کشا مانگ لیا، اس گولی کو بھی قبض کشا مان لیا۔ تو اللہ والے جب تیرے پہ مشکل پڑی تو نے گولی کو مان لیا تو تو مولا علی کو ماننے سے انکار کر رہا۔ معاذ اللہ تیری نگاہ میں قبض کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہے، تو جو ولیوں کا سلطان ہے اس کے پاس کوئی تصرف کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا جو عقیدہ ہے، پھر میں نے کہا جو قبض کی گولی ہے وہ شفا کس کے امر سے دیتی ہے؟ کہتے اللہ کے۔ تو میں کہ میں کتوں لکھیا کہ مولا علی کروں دیندا ہے؟ میں نے کہاں لکھا ہے کہ مولا علی اپنے گھر سے دیتا ہے؟ میں نے کہاں لکھا ہے کہ مولا علی حقیقی شافی ہے؟ میں تو لکھ رہا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے، انما یشفی اللہ، بے شک شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو قبض کی گولی کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ میں کہا بول، کہتا اللہ۔ تو قبض کی گولی کے اندر اللہ شفا ڈال سکتا ہے تو ابو تراب کے سینے کے اندر، ابو تراب کے لعاب کے اندر، ابو تراب کی توجہ کے اندر، ابو تراب کی دعا کے اندر وہ مشکل کشا، وہ حقیقی مشکل کشا شفا نہیں ڈال سکتا۔ اگر نہیں ڈال سکتا تو یہیں سے کلمہ پڑھ کے جا، اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو کفر کا اعلان کر کے جا۔
اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ قبض کی گولی کے اندر شفا ڈالنے والا اللہ ہے تو قرآن کے حروف کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ زیتون کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ زمزم کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ شہد کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ تو جب میرا اللہ شہد میں شفا ڈال سکتا ہے، زیتون میں شفا ڈال سکتا ہے، زمزم کے اندر شفا ڈال سکتا ہے، تو میرے مولا علی کے کلام میں شفا کیوں نہیں ڈال سکتا؟ کملی والے کے کلام میں شفا کیوں نہیں ڈال سکتا؟ ان کو مشکل کشا کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ والوں، وہ تو بڑی ہستیاں ہیں، بڑے لوگ نے، بڑی ہستیاں ہیں، ہم سب مشکل کشا ہیں، ہم سب مشکل کشا ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کے لیے مشکل کشا ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مشکل ہے تو آئے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا وہ بڑے لوگ نے، ان کی باتیں چھوڑو، مولا علی کی باتیں چھوڑو، کملی والے کی باتیں چھوڑو، اپنی کرو، یہاں کیوں آئے ہو؟ مشکل پڑی ہے تو آئے ہو، تو جو مشکل کو آسان کرے اسے مشکل کشا نہیں کہتے، تیرے باپ کو کہتے ہیں، پھر کس کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ عقیدہ بس یہ رکھنا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اللہ کے امر سے کرتا ہے، ہماری مشکل آسان کرتا ہے تو اللہ کے امر سے کرتا ہے، بس یہ اتنی بات اس کے اندر رکھنی ہے۔ وگرنہ اللہ والو، یہ دنیا اگر ہم ایک دوسرے کو مانے نہ، ایک دوسرے کا احترام نہ کرے، ہم تو ایک پل بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ابھی بجلی چلی جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں مشکل کشا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ابھی پسینے نکلیں گے جیسے میرے نکل رہے ہیں، پھر پتا چلے گا کہ بجلی آئی تو ہماری مشکل دور ہوئی۔ بچہ رو رہا تھا، ماں بازار شاپنگ کرنے گئی، پیچھے اس کا باپ مر گیا، اس کو سلا کے چپ کرا کے جو ہی آیا تو باپ نے حوالے کیا تو بچے کی مشکل آسان ہوئی۔ بلی کا بچہ نالی میں گر گیا، اب موت کی کشمکش میں ہے، تو نے اس کو نکالا، اگر تو مشکل کشا نہیں ہے تو پھر مشکل کشا کون ہے؟ سڑک پہ بچہ جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، کسی گاڑی والے کے ساتھ گر گیا، آپ نے اٹھایا، ہسپتال لے گئے، آپ نے اس کی کیا کی ہے؟ مشکل کشائی۔ تو اللہ والوں، مشکل کشائی کو تو مدد کہتے ہیں، اگر کہیں مدد کی تو تب بھی روٹ جاتے ہیں، اگر کہیں مشکل کشائی کی تو اور روٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہم کون سا لفظ لے کر آئیں تمہارے لیے جو تمہارے سینے کو ٹھنڈ ڈالے، تمہارے سینے کو ٹھنڈ ڈالے؟ تو اللہ والو، جب کملی والے پہ درود پڑھو گے تو کملی والا تمہاری پھر یوں مشکل کشائی کرے گا۔ اب نوجوان کی ماں کے اوپر مشکل کا وقت ہے، پیٹ پھول گیا ہے، چہرہ کالا ہو گیا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں، آپ نے ید اللہ والا ہاتھ پیٹ پہ پھیرا تو پیٹ اپنی جگہ پہ آ گیا، چہرے پہ پھیرا تھا، چہرہ نورانی ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جب وہ ہستی جانے لگی تو میں آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے بتاتے تو جائے کہ آپ کون ہیں جس نے میری ماں پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس ہستی نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میں وہ ہوں جس پہ تیری ماں ساری زندگی درود پڑھتی رہی ہے، میں وہ ہوں جس پہ تیری ماں ساری زندگی درود پڑھتی رہی ہے۔ تو پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری ماں پہ اتنا کرم کیا ہے تو ہوں ساڑھے تبھی 4 چھٹا پا دو، کچھ ہمیں بھی نماز دے۔ جب میری ماں پہ اتنا کرم کیا ہے تو کچھ جانتی ہے سانو بھی کوئی نگاہ کرم کر دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ بیٹا جب بھی قدم اٹھائے مجھے بھولنا نہیں، جب بھی تو قدم اٹھائے، چلے، چلنے کا ارادہ کرے، ہر قدم پہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قدم بعد میں اٹھانا، پہلے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوان کہنے لگا کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جس گھڑی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ قدم بعد میں اٹھانا ہے، درود پہلے پڑھنا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کوئی قدم میں نے درود پڑھے بغیر نہیں اٹھایا، درود پڑھے بغیر نہیں اٹھایا۔ تو اللہ والوں، پھر جب درود پڑھا ہے تو اللہ نے اندر سے برود کو نکالا ہے، تو شان کیا دی ہے کہ آج سفیان ثوری کو وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ تجھے معرفت حاصل نہیں ہے۔
میں نے یہ کہا تھا نا کہ پیچھے ہاتھ ہو تو باتیں آتی ہیں، جب تک پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو تو بڑیاں گلاں بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے وہ نوجوان، اس کا مطلب کہ ہاتھ بڑا بڑا ہے۔ تو جس کے اوپر، جس کے کندھے کے اوپر، جس کے کندھے کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہوگا، وہ کسی چھوٹے موٹے پیر کا محتاج ہوگا؟ تو اللہ والو آپ کے دل سے جو فی زمانہ ڈبہ پیر ہیں، عامل ہیں، جاہل مولوی ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی محبت یا ان کی ہیبت تمہارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہوں، کھرچ کھرچ کے نکالنا چاہتا ہوں، اور اس کی جگہ پہ محبت رسول، عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ڈالنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر آمنہ کے لال کا پیار آ جائے گا، وہاں پہ کسی دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی، نہ نفرت آ سکتی ہے، نہ محبت آ سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی دل ہے۔ محمد الرسول اللہ کو فروخت کر دو، بیچ دو، حوالے کر دو کہ یا رسول اللہ ایک ہی دل ہے، بس آج آپ کو دے دیا ہے، آج آپ کو دے دیا ہے۔ اب میں جاگتے بھی اپنے دل پہ نگاہ رکھوں گا یہ کیا سوچ رہا ہے، میں لیٹے بھی اس پہ نگاہ رکھوں گا یہ کیا سوچ رہا ہے، میں سوئے بھی اس کو رب کے سپرد کر کے سوؤں گا کہ یا اللہ سوئے بھی کسی غیر کا خیال نہ آئے، تیرے محبوب کا پھیرا ہو، تیرے محبوب کی توجہ ہو، تیرے محبوب کا ذکر ہو، تیرے محبوب کی یاد ہو، تیرے محبوب کا پیار ہو۔ یہ جذبہ اور محبت اللہ والو آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہے کہ آج کے بعد اس دل میں کوئی نہیں ہوگا، آج کے بعد اس دل میں کوئی نہیں ہوگا۔ جو تھے پہلے، جو غلطیاں تھی کر بیٹھے، زندگی برباد کر بیٹھے، ہم نے کیا کمایا؟ جادوگروں نے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا، اولاد جن سے امیدیں لگائی تھی وہ نافرمان ہو گئی، بیوی ہے تو وہ فرما بردار نہیں ہے، گھر بنایا رہنا نصیب نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب زندگی کے آخری حصہ ہے، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، چل چلاؤ کا میلہ ہے۔ یا اللہ جو پیچھے ہو گیا اس پہ درگزر کر دے، جو باقی رہ گئی ہے وہ حضور کی غلامی عطا کر دے، وہ حضور کی غلامی عطا کر دے۔ ایک ہی میرے پاس دل ہے، اے اللہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ایک ہی میرے پاس دل ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، بس اس دل کو ایسا بنا دے کہ مدینے والے کو پسند آ جائے، مدینے والے کو پسند آ جائے، مدینے والے کو پسند آ جائے۔ تو اللہ والو جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرو گے، یہ لا الہ الا اللہ تیرے دل کو ہر طرح سے پاک کر دے گا، ہر طرح سے صاف کر دے گا، ہر طرح سے نور اللہ نور کر دے گا۔ جب یہ پاک ہو جائے گا پھر میرا رب کہے گا محمد الرسول اللہ، اب یہ نور یہاں آئے گا، اب یہ نور یہاں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ناپاک دل میں نہیں آ سکتی۔ جس دل کے اندر قدورت ہے، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں آ سکتی۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب کچھ تو ہمارے اندر ہے، یہ سب کچھ تو ہمارے اندر ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تو اللہ والو فقیر یہی تو بتا رہا ہے، اللہ نے کلیہ بیان کر دیا ہے کہ پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سے دھو، پہلے اس کو لا الہ الا اللہ نفی اسبات کی ضربیں لگا کے، جو اندر شیطان ہے اس کو ڈنڈے مار مار کے، ضربیں مار مار کے نکال۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے پاک ہو جائے گا پھر محمد الرسول اللہ کا نور اتارنا، پڑھنا تیرا کام ہوگا، نور کو اتارنا عرش والے کا کام ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ یعنی نفی اسبات، اس کی ضربیں لگا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلے دل کا باہر صاف کر، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ جو کچھ اندر ہے سب جل جائے گا، یہ یوں آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، بس پھر تو ایک بار کہنا محمد الرسول اللہ، پھر دیکھنا کہ محمد الرسول اللہ کا نور کیسے آتا ہے، کملی والے کی توجہ کیسے آتی ہے۔ پھر جو بھی تیرے اوپر زندگی میں مشکل آئے گی، تجھے مدینے کی طرف رخ کرنے کی بھی حاجت نہیں، بس تو اپنے دل کی طرف دھیان کر کے ایک بار کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دیکھنا کہ محمد کی توجہ کیسے آتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ شرط کیا ہے کہ اس دل میں کملی والے کا پیار ہو، اس دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہو۔
بس وہ تو پھر ایک بار درود پڑے گا تو حضور کی توجہ آئے. ایک بار. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ حضرات نیٹ استعمال کرتے ہیں, موبائل استعمال کرتے ہیں, آج کل ٹچ سسٹم ہے, کسی بھی بٹن کو ایک بار آپ دباتے ہیں وہ فنکشن شروع ہو جاتا ہے. آپ نے وائی فائی شروع کرنی, آپ وائی فائی پہ ایسے کرتے ہیں تو وائی فائی سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنا موبائل ڈیٹا استعمال کرنا ہے تو آپ موبائل ڈیٹا کے بٹن کے اوپر یوں ٹچ کرتے ہیں تو موبائل ڈیٹا سے اس کمپنی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اے مسلمان, تجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میں انج کرنا نا تے اٹیچ ہو جانا, تو انج کر, درود پڑھ, پھر اٹیچ ہوندا وے. کملی والے کے ساتھ پہلے محبت کر, پہلے پیکج لے, پہلے کسی اللہ والے کی غلامی میں آ, کوئی پیکج لے. پیکج لینے کے بعد جب تیرے اندر نور بھر جائے گا, تیرا باطن وہ اللہ والا پاک کر دے گا, پھر جب تیرے پاس ڈیٹا ہوگا بس تو ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد, پھر دیکھ کملی والے کی توجہ آتی, دیکھ تو درود پڑھتے جانا, کملی والا مشکل کشائی کرتا جائے گا, وہ توجہ ڈالتا جائے گا, تیری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. شرط کیا ہے کہ بٹن ہے ہمارے پاس, پیکج نہیں ہے. بٹن ہے ہمارے پاس, پیکج نہیں ہے. بات کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ انج کرن تے, بس ایسے انگلی لگانے کی دیر ہے. آپ کال کرتے ہیں تو چار بندے بلا کے زور لاندے ہو, ایسے اشارہ کرتے ہو, یوں کرتے ہو تو امریکہ کال مل جاتی ہے. ملتان سے 18,500 کلومیٹر دور ہے, ایسے آپ نے انگلی لگائی, امریکہ بات کر رہے ہو. تو میرا مدینے والا تو ویسے قریب ہے, تو اگر ظاہری فاصلے کی بھی بات کروں تو جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے 3270 کلومیٹر ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے مدینے والا 3270 کلومیٹر ہے صرف, تو امریکہ 18,500 کلومیٹر ہے. ظاہری فاصلہ بھی دیکھ, تیری کال امریکہ پہنچ رہی ہے مسلمان, مگر تیری فریاد مدینے نہیں پہنچ رہی. بس تیری کال امریکہ پہنچتی ہے, آڈیو ویڈیو کال تیری امریکہ پہنچتی ہے, لیکن تیری فریاد مدینے نہیں پہنچتی. کیوں؟ تیری فریاد اتنی کمزور ہے, تیرے سگنل اتنے کمزور ہیں, تیرا ایمان اتنا کمزور ہے. تو اس کے لیے پیکج کون سا ہے؟ محبت کا. تیرا دل بھرا ہو, تیرا دل محبت سے لبریز ہو, اہل بیت کی محبت سے لبریز ہو, بھرا ہو, پھر تو ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس یہ کوئی دنیا کے بادشاہ ہیں کہ ہم ان کے در پہ کھڑے ہو گئے ایک تسبیح پڑھیں گے؟ اللہ والو, یہ تسبیح کے مسائل تو شریعت کے ہیں کہ ایک بار پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا, 2 بار پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا, 100 بار پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. یہ تو بنانے کے لیے ہیں. جب دل بن جاتا ہے پھر بس ایک بار ہوتا ہے, پھر ٹچ کیا جاتا ہے. جب تک تو نے موبائل نہیں خریدا پریشانی ہے. جس دن تو نے موبائل خرید لیا پھر پیکج کرا لیا, بتا کوئی پریشانی ہے؟ جب تک ایمان نہیں ہے پریشانی ہے. جب ایمان مل گیا, دل بنا لیا, اب تو اشارے کی بات ہے, پھر تسبیح کی بات نہیں ہے, اشارے کی بات ہے, پھر تو ٹچ کرنے کی بات ہے, پھر تو ایک بات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کی دیر ہے. تو شرط کیا ہے کہ اپنے دل کو بناؤ. اور آپ کا دل کیسے بنے گا؟ لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مثالاً بھی عرض کر دیا ہے, سارا مضمون کوشش کی ہے آپ حضرات کو سمجھانے کی کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں, ہمارے قلوب میں اتار دے. تو جو بات میں نے عرض کی ہے وہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو پریشانی ہے, ہم کال کر نہیں سکتے. کملی والے سے کال کرنے کے لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے, یعنی ایمان کا ہونا ضروری ہے. جس طرح امریکہ کال کرنی ہے یا ہمسائے میں کال کرنی ہے تو اس کے لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے. طریقہ آتا بھی ہوگا لیکن آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. بے نہیں, اگر آپ کو طریقہ آتا بھی ہے, ساری باتیں معلوم بھی ہیں, خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے تو کملی والے سے کوئی رابطہ ممکن نہیں ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اہل ایمان بیٹھے ہیں. ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ موبائل ڈیٹا کی. پیکج نہیں ہے. تو آج فقیر کے در پہ آئے ہو تو کون کون پیکج کرانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے آپ کا بھی پیکج کر دے اور میرا بھی کر دے. اللہ رب العزت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے صدقے
نسبت قادریہ شافیہ کے صدقے جہاں تک یہ آواز دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے جائے، جو بھی ہاتھ اٹھائے، جو بھی لبیک کہے، اللہ سب کے پیکج لگا دے، اللہ سب کا موبائل ڈیٹا ان لمیٹڈ کر دے، تاکہ نہ ختم ہو تو نہ ریچارج کرانا کا رفڑ ہو، نہ کوئی پسوڑی پڑے ہمیں۔ اللہ اس مصیبت سے، اس شر سے، اس آزمائش سے ہمیں بچا کے رکھے کہ ہر چوتھے دن ہم نے جو ہے وہ پیکج کروانا ہے۔ ہر چوتھے دن پیکج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ تو یہ پیکج ہم نے کیسا کروانا ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم مدینے کے قریب کرتا جائے، ہر اٹھنے والا قدم مدینے سے قریب کرتا جائے، یعنی میں روحانی طور پہ حضور کے قریب سے قریب تر ہوتا جاؤں۔ وہ تو دور نہیں ہے، کملی والے تو دور نہیں ہیں، میں دور ہوں۔ تو جب میں لا الہ الا اللہ کی زر میں لگا کے اس ناپاک اور گندے دل کو، قلب کو صاف کروں گا تو کیا ہوگا کہ اس میں جب حضور کی توجہ آئے گی، حضور کی محبت آئے گی، تو بس پھر میں ایک بار کہوں گا اللہم صلی علی محمد، ادھر سے یہ روئے گا، ادھر سے پھر یہ چھلکے گی۔ میرا توجہ نہیں آپ کی، ادھر یہ روئے گا محمد الرسول اللہ ذکر رسول کرتے ہوئے، بس ایسے نکلے گا اللہم صلی علی محمد، ایسے یہ دک دک کرے گا، اس کی دھڑکن تیز ہوگی، ادھر سے یہ روئے گا، ادھر سے آنکھ روئے گی۔ تیری ماں تجھے روتا دیکھ نہیں سکتی تو مدینے والا تجھے کیسے رونے دے گا؟ جب مدینے والے کے سامنے حاتم تائی کی بیٹی بھاگ رہی تھی دیوانوں کی طرح، تو اس کے سر سے چادر اتر گئی، دوپٹہ اتر گیا، وہ کافرہ تھی، وہ کافرہ تھی۔ جب وہ دوڑ رہی تھی تو میرے کملی والے نے اشارہ فرمایا اس کے سر پہ چادر دو۔ عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ میرے کملی والے نے اشارہ فرمایا نہیں نہیں عمر، بات بیٹی کی ہے، بات بیٹی کی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ یہ بات دل کی ہے، یہ بات آنسوؤں کی ہے، یہ بات رونے کی ہے۔ میرا کملی والا تو کافروں کے آنسو برداشت نہ کر سکا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا رہا۔ تو مسلمان ہے، تو اپنا ہے، جب تو دل سے پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تیرا دل بھی روئے گا، تیری آنکھیں بھی روئیں گی، جب تو اپنے نافرمان اولاد کو دیکھ کے پڑھے گا کہ یا رسول اللہ پیار آپ سے، دکھ ادھر سے، پیار آپ سے کروں اور دکھ ادھر سے، پیار آپ سے کروں، چھتر میں اولاد کے کھاؤں، یا رسول اللہ پیار آپ سے کروں، کھانے کو روٹی نہیں ہے غیروں سے جا کے مانگو، کیا مجھے لوگ تانا دیں گے؟ آج پیر کا مرید ٹھیک نہ ہو، وہ خوشحال نہ ہو، اس کی مشکل کشائی نہ ہو، اس کی مصیبتیں دور نہ ہو، تو لوگ مریدوں کو تانے دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر تیرا پیر ایڈا سپونچیا ہوندا تو تیرے مسئلے حل نہیں کیتے۔ یا رسول اللہ کسی نے آپ کے بارے کہہ دیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیروں کو تانے دیتے ہیں کہ مرید نماز نہ پڑھے تو تیرا پیر کا عمل نہیں ہے، مرید ذکر نہ کرے تو تیرا پیر کا عمل نہیں ہے، مرید کوئی گناہ کرے تو پیر کے کھاتے میں یا رسول اللہ ڈلتا ہے۔ آج میں کسی سے ادار مانگنے جاؤں گا، کسی سے سامنے ہاتھ پہ لاؤں گا، یا میرے گھر میں جو پریشانیاں ہیں کسی عامل کے پاس تویز لینے جاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تجھے درود نے کیا نفع دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ گھڑی نہ آئے، بس میں درود پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ توجہ فرماتے جائیں، مشکل کشائی کرتے جائیں، تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ میرا محبوب کیسا ہے، میرا مرشد کیسا ہے، میرا ہادی کیسا ہے، میرا والی کیسا ہے، میرا باقی کیسا ہے، اور میرا شافی کیسا ہے، میرا شافی کیسا ہے۔ بس میں درود پڑھ رہا ہوں، آپ کرم فرماتے جائیں کہ میرا آپ کے اوپر اعتقاد بن جائے، میرا آپ کے اوپر یقین بن جائے، میرا آپ کے اوپر ایمان بن جائے۔ جب میرا آپ کے اوپر ایمان بن جائے گا تو آپ پہ ایمان، اللہ ہی پہ تو ایمان ہے۔ مجھے کیا معلوم اللہ کون ہے، مجھے کیا معلوم اللہ کون ہے، تسی کی اللہ تصدیق کہتا اللہ۔ آپ نے کہے وحدہ لا شریک، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کہتا ہوں وحدہ لا شریک۔ آپ نے تو دیکھ کے اللہ کہا ہے، تو میں نے تو یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ کہا ہے۔ آپ نے تو دیکھ کے کہا ہے، تو میں نے تو آپ پہ ایمان لے کر آیا ہوں، آپ کے کہنے پہ کہا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے بس وہی میں مان رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں۔ ہو اللہ کا محبوب اور بے اختیار ہو،
ہو بندہ بادشاہ کا وزیر اور بے اختیار ہو، کیوں بزرگوں بات سمجھ آتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ ایک طرف کر دے، عقلی طور پہ مجھے جواب دے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اور بڑا ہی محبوب وزیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ ساتھ وزیر ہے، دونوں یوں ہیں، درمیان میں واؤ ہے، صرف اور ہے، بس یہ واؤ کا فاصلہ ہے، اتنی قربت ہے لیکن ہے بے اختیار، کیا عقل مانتی ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے درمیان میں تو واؤ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال نہیں سمجھ آئے گا۔ ادھر لا الہ الا اللہ ہے، آگے ہی تو محمد رسول اللہ ہے، اور درمیان میں 13 انچ کی دیوار بھی نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ بے اختیار کیسے ہو گیا؟ وہ بے اختیار کیسے ہو گیا؟ جس کی شریعت زندہ ہے وہ کملی والا بھی زندہ ہے، وہ کملی والا بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ تیرا دل مر گیا ہے، اس لیے تو معاذ اللہ کہتا ہے کہ نبی چلا گیا ہے۔ تیرا دل مر گیا ہے، تیرا دل مر گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جن کے ماں باپ مر کے بھی نہیں مرتے، وہ کون ہیں؟ جن کی اولادیں ان سے پیار کرتی ہیں۔ مائیں ہیں، باپ ہیں، کوئی بھی ان میں کوئی رشتہ ہے، اولاد کی جس کے ساتھ تعلق نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ماں باپ مرنے کے بعد بھی خواب میں آ کے بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ باپ ہے یا ماں ہے، تو ہم تو ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، تو جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بول ذرا رب جو بولتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، جب تیرے اوپر دکھ آتا ہے تو کیسے یہ مان جاتا ہے کہ کملی والے کو معلوم نہیں ہے، کملی والے کے پاس علم غیب نہیں ہے؟ تو پاکستان میں رہتا ہے، تو امریکہ میں رہتا ہے، تیری ماں پاکستان میں رہتی ہے، یا تو امریکہ پاکستان میں ہے، ماں امریکہ میں ہے، اتنا فاصلہ ہے، تو بیمار ہوتا ہے ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ بولو، شادی شدہ بیٹھے ہو، بول لو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ باپ کو پتہ نہیں چلتا، ہاں، باپ کے بغیر وہ ماں نہیں بنی تو باپ کے بغیر وہ بیٹا نہیں بنا، لیکن باپ کو پتہ نہیں چلتا، ماں کو چل جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں کے ساتھ قلبی تعلق ہے، ماں کے ساتھ قلبی تعلق ہے۔ ہر مسلمان کا کملی والے کے ساتھ قلبی تعلق ہے، ہر مسلمان کا، ہر اہل ایمان کا قلبی تعلق ہے، قلب اطہر کے ساتھ ہے۔ بس اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے یہ بات مضمون مکمل کر رہا ہوں۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ 1970 اور 80 کی جو دہائی ہے، یعنی یہ جو 10-12 سال ہے، بلکہ اس کا اثر 90 تک بھی رہا پاکستان کے اندر۔ جب افغان وار ہوئی تو رشیا آیا افغانستان کے اندر، تو وہ کمیونسٹ جو نظام ہے اس کو بھی وہ لے کر آیا۔ پھر ظاہر بات ہے ہم اس جنگ میں کود پڑے، تو اس کا اثر جو ہے ان کے عقائد کا ہمارے ادھر پاکستان مسلمانوں میں بھی آیا۔ میں ملتان میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ابھی حیات ہیں، جو مرتد ہو گئے تھے، جو کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے، دہریے ہو گئے تھے، یعنی ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ سب کچھ آٹو پہ ہے۔ بعد میں خیر اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے جو ہے وہ نواز دیا، انہوں نے تجدید کر لی، ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک نوجوان وہ مرتد ہو گیا کمیونزم کے زیر اثر، ان کی کتابیں پڑھنی، ان کا لٹریچر بہت عام جو ہے وہ بانٹا جاتا تھا، تو وہ اس سے پڑھ کے جو ہے وہ متاثر ہوا، اور اس کا عقیدہ خراب جب ہوا، پہلے بدعقیدہ ہوا، پھر بدعقیدگی سے مرتد ہو گیا۔ جب ایک اللہ والوں کو پتا چلا کہ یہ شخص جو ہے، یعنی یہ جو نوجوان ہے، یہ مرتد ہو رہا ہے، کسی نے جا کے بتایا کہ جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ وہ کہتا ہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ میں رسول کو مانتا ہوں۔ جب انہوں نے طلب کیا تو اس سے پوچھا کہ بیٹے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، تو آپ کو کوئی اشکال ہے تو آپ بات کرو، ہم انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ کوئی توحید کے بارے سوال ہے تو ہم مطمئن کریں گے، کوئی رسالت کے بارے میں سوال ہے تو آپ میرے سے بات کرو، ہم مطمئن کر دیں۔ اس نے کہا جی بات تو میں تب کروں سوال تو میں تب کروں اگر میں نے بات ماننی ہو، جب میں اللہ اس کے رسول کو ہی نہیں مانتا
تو میں نے آپ سے کیا سوال کرنا ہے؟ تو اللہ جو اللہ والوں کی تربیت کا انداز ہوتا ہے وہ عوام کو سمجھ نہیں آتا. ذرا جاگتے رہیے کہ میں فکرہ بولوں گا وہ آپ کے اوپر سے بھی گزرے گا. اللہ والے عجیب تربیت کرتے ہیں. ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ اللہ والوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ان کے پاس تاثیر ہوتی ہے. علماء کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، لفاظی ہوتی ہے، بڑے لچھے دار تقریر کرتے ہیں لیکن تاثیر نہیں ہوتی. اللہ والوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. یہ جسے پٹے الفاظ جو عام زندگی میں ہم بولتے ہیں اسی میں کلام کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں. ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے. جب وہ نوجوان آیا اسے پوچھا ہاں بیٹے بتاؤ. اس نے کہا جی میں سوال تو تب کروں، اپنا اشکال تو تب بتاؤں کہ میں نے بات ماننی ہو. تو جب میں نے بات ماننی نہیں ہے، تو جب میں اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں نے کہا تھا ذرا توجہ کے ساتھ سننا. اللہ نے کہا چل تو اللہ نو نہ مان تو محمد رسول اللہ نو مندار ہے. میں نے کہا تھا آپ سے فکرہ ہضم نہیں ہونا. میں نے کہا تھا میں نے پہلے اشارہ دے دیا تھا آپ سے ہضم نہیں ہونا کہ یہ کون سی توحید پیر بیان کرنے لگا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ نہ مان خیر ہے، تو محمد الرسول اللہ تو مان. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو وہ اللہ کو مانے گا تو ان کو اس کا رسول مانے گا. تو میں نے آپ کو متنبع کر دیا تھا کہ جاگتے رہنا، آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ آپ نے کہنا کہ کیا حضرت صاحب نے جوش میں کیا کہے جا رہے ہیں کہ تو اللہ نو نہ مان رسول اللہ نو تو مانا. تو اللہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس نے مرنے سے پہلے رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کا ایمان قبول ہے. اس کا ایمان قبول ہے. اس نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ نہیں مانتا. آپ نے کہا نہ مان محمد الرسول اللہ تے مان. اس نے کہا جی میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں مانتا. میں آپ کو اسی بات پہ لے کے آ رہا ہوں جہاں سے بات منقطع ہوئی تھی کہ ہم سب کا قلبی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کملی والے کے ساتھ ہے. خدا نخواستہ وہ ٹوٹ گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھا قبول نہیں ہوگا، یہ توحید قبول نہیں ہوگی. یہ دنیا میں تو مسلمان بن کے پھرے گا لیکن قیامت کے دن ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہوگی. ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں؟ حضور کی غلامی کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. اب ان اللہ والوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ پہ ماننا. انہوں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں مانتا. آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا نہیں مانتا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. آپ نے فرمایا نہیں مانتا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. آپ نے فرمایا ہوں تو قیامت تک مننا بھی چاہے گا تو نہیں مان سکتا. اب تو قیامت تک ماننا بھی چاہے گا تو نہیں مان سکتا. جس تان نے تیرے قلب کو کملی والے کے قلب عطر کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے توڑ دی ہے. ہم نے توڑ دی ہے کہ ایسے گستاخ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. جا تو لا الہ الا اللہ کہتے رہنا. اگر تجھے توفیق بھی ہو گئی کبھی مرتے دم تک تیری زبان پہ محمد الرسول اللہ نہیں آئے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ والو ہمارا جو قلبی تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب عطر کے ساتھ. تو پھر میں نے آپ کو عقلاً سمجھانے کی بات کی جو مشاہدے میں بھی آپ کے ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، شہر سے باہر ہوں، ملک سے باہر ہوں، اللہ نہ کرے وہاں ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری ماں کو ہماری پریشانی کا علم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہماری ماں کا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ قلبی تعلق ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ قلبی تعلق ہے. جب قلبی تعلق کو مضبوط کرو گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو یہی کہو گے میں کملی والا میرے ساتھ ہے. جب تیری ماں کو امریکہ میں پتا چل گیا کہ پاکستان میں میرا منڈا پریشان ہے تو مدینے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا امتی ملتان میں پریشان. انہیں معلوم نہیں ہوگا. تیری ماں کا مقام زیادہ ہے معاذ اللہ. اللہ والو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے قلب کو، جس قلب کو قلب عطر کے ساتھ جوڑنا ہے، جڑا تو ہے، اسے مضبوط کرنا ہے. اسے مضبوط کرنا ہے. تو میں نے ابھی بھی عرض کیا 2-3 دفعہ وہ مضبوط کس سے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. نفی اسباب کے ذریعے اس کو پاک کرو. ساری نجاستیں، غلاظتیں، نحوستیں ساری کی ساری کس سے پاک ہوں گی؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ پاک ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. اور درود پاک واحد وہ ذکر ہے جب آپ پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اللہم، یہ اسم اعظم ہے. پہلے تم نے اللہ کو پکارا،
پھر تو نے دعا کی صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اللہم کیا ہے؟ اس میں ذات ہے۔ تو نے اللہ کو پکارا، جب تو نے اللہ کو پکارا، ذکر الہی کیا، اس ذکر سے تیرا قلب پاک ہوگا۔ جب تو کہے گا صلی علی محمد، پھر محمد الرسول اللہ کی توجہ آئے گی۔ درود پاک کا راز سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس میں اعظم ہے۔ درود پاک واحد ذکر ہے جو بیک وقت ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ آخری بات، یہ کیوں ہے ایسے؟ ولیوں کے سلطان مولا علی کرم الوجہ الکریم سے ایک یہودی نے سوال کیا، بلکہ سوال نہیں، اعتراض کیا۔ اس نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے۔ بزرگوں توجہ ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ ٹھیک نہیں۔ مولا علی نے پوچھا کہ مسلمانوں کے کلمے کے اندر کیا کمی ہے، کیا کمی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں، جو آپ کے یعنی نبی ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یاسین صاحب اللہ کے حبیب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے، محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب پہلے ہو، محب بعد میں ہو۔ میں اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ گھر آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کے گھر آتا ہوں، میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ کا میرے سے محبت والا تعلق ہے، گھر کس کا ہے؟ آپ کا۔ لیکن جب میں آپ کے گھر آؤں گا تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب آپ پہلے، آپ پہلے۔ آپ ڈرائنگ روم میں مجھے لے کے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب آپ پہلے۔ کوئی سیڑھیاں آ جاتی ہیں، آپ پہلے۔ کوئی گلی کا موڑ آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے آپ پہلے۔ کیوں؟ آپ کا میرے ساتھ تعلق کون سا ہے؟ محبت کا۔ تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمارے گھر آیا ہے، ہمارا مرشد ہمارے گھر آیا ہے، ہمارا محبوب ہمارے گھر آیا ہے۔ تو محبوب آگے ہوگا، محب پیچھے ہوگا۔ اب عقل بات سمجھ آ گئی؟ بالکل صحیح بات اس نے کہی، اس بات میں غلط تھی۔ تو یہودی نے کہا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پہلے ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کا نام کوئی کافر مشرک بھول کے بھی نہ لے لے، کوئی گناہگار ایمان والا بھول کے بھی نہ لے لے، کوئی ناپاک زبان میرے محبوب کا نام نہیں لے سکتی۔ اس لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے، اللہ نے کہا ہے پہلے لا الہ الا اللہ کہو، تیرا سارا شرک معاف کر دوں گا، اگر تو گناہگار ہے تو تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب تیری زبان اور دل پاک ہو جائے تو پھر کہہ محمد الرسول اللہ، پھر کہہ محمد الرسول اللہ، پھر تیرا محمد الرسول اللہ پڑھا قبول کروں گا۔ تو اللہ والو ہم گندگی کے اندر بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، اس لیے پھر ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ لطف نہیں آتا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 10 بستہ عرض کی ہے کہ اللہ والو آج فقیر کے پاس آئے ہو، اس ارادے اور جذبے کے ساتھ جاؤ کہ یا اللہ ایک کی دل لے، بس آج تیرے محبوب کے دے بیٹھا ہوں، بس مقدی مکاؤ۔ ہمارے پاس تقریر نہیں ہے، التجا ہے، ترلا ہے، وہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یا اللہ ایک ہی دل ہے، بس پیر نے کیا ہے بس دے دیتا ہے، نہ میں دینے پہ قادر تھا نہ لینے پہ قادر تھا، یہ دل میں جو بات فقیر کی اتری بھی ہے تیرے کرم سے اتری ہے۔ تو اے اللہ اب دل ایسا بنا دے کہ محبوب کو پسند آ جائے، تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ اللہ بولو یہ جذبہ اور نیت کر کے پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اٹھتے بیٹھتے ہر پل اس درود کو پڑھو۔ میں نے یہ کیا کہا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اعظم اللہم صلی۔ جب اللہم کہو گے جو نجاستیں، قدورتیں، حسد، بغض، نفرتیں، سب کچھ کیا ہوتا جائے گا؟ پاک، یہ چمکتا جائے گا، چمکتا جائے گا۔ جب کہو گے صلی علی محمد وعلی آل محمد تو پھر کیا ہوگا؟ کملی والے کی توجہ آئے گی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، پھر قلب کیا ہوگا؟ نور علی نور ہوگا۔ تو اللہ اور جو حضرات بیمار آئے ہیں، پریشان حال آئے ہیں، جہاں سے بھی آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں،
اسی طرح وہ حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد ہے پڑھ لکھ گئی ہے، ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ملازمت نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، اسی طرح کسی بدنی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں، تو میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یا مقصود صرف اتنا تھا کہ اللہ والو جو تم کر سکتے تھے تو وہ تم نے کر لیا، جو کر سکتے تھے ریاض صاحب وہ کر لیا، اب مچھلی نے پتھر چاٹ بھی لیا ہے، اب تو واپس آ جاؤ۔ اگر تو آپ کو حسرت ہوتی کہ ہم کچھ کریں گے تو بھائی آپ میرے پاس نہ آتے، کیوں؟ جو اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں، بزرگان دین کے پاس آتے ہیں، یا ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، صاحب نسبت لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ ہوتے ہیں آپ جو ہر جگہ منہ مار 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 کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر یاد آتے ہیں، اپنے تعلق واسطے یاد آتے ہیں، جب پیسہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں پھر عاملین یاد آتے ہیں، پھر ان سے طویز داغا ہوتا ہے، تو جب جیب میں کرایہ دل میں ایمان نہیں رہ جاتا پھر دارالشفا یاد آتا ہے، پھر ہمارے جیسے یاد آتے ہیں۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتھر کو منہ تو مار لیا، اب کر تو سارا کچھ لیا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ملا کوئی شے نہیں ملی، ملا کچھ نہیں ہے، تو اللہ والو ابھی واپس آ جاؤ، تمہارا نبی یہ دل قبول کرنے میں بھی تیار ہے، جو ہر جگہ منہ مار کے آیا ہے، بس دل ہی دل میں کہہ دو اے اللہ میری توبہ، اللہ اس قلب کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ بگڑا ہوا دل، یہ گناہوں سے لدا ہوا دل، نحوستوں نجاستوں سے بھرا ہوا دل، اللہ یہ بھی قبول کرنے کو تیار ہے، یہ بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ آپ دینے والے بنو، بس اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگو، یا اللہ ایک ہی دل تھا آج تیرے کملی والے کو دے دیا ہے، اب اس کی تو حفاظت فرما۔ اور چلتے اٹھتے بیٹھتے میں نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح وہ حضرات جو بیمار آئے ہیں، جن کے میں نے نام لی ہے، مختلف امراض میں مبتلا ہے، پریشان حال جو لوگ آئے ہیں، اللہ والو اسی درود پاک کو 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 700۔ معمولی سی تعداد بتا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو 7 ہے یہ روحانیت کا عدد ہے۔ 7 کیا ہے؟ روحانیت کا عدد ہے۔ 7 کی تعداد تک یعنی 700 تک آپ جو درود پاک کو لے جاتے ہیں تو اللہ والو یہ وہ عدد ہے یا یہ وہ تعداد ہے جہاں جا کے روحانیت کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہو، اللہ والوں سے ملاقات چاہتے ہو، اللہ والوں کی صحبت چاہتے ہو، اللہ والوں سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہو، کشف القلوب چاہتے ہو، کشف القبور چاہتے ہو، جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو، روحانیت کی چاہتے ہو، جب درود کو 700 بار تک لے جاؤ گے یہ تمام نعمتوں کے دروازے کھلنے شروع کر دیں، تمام نعمتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ 1 سے، اور کہاں تک؟ 700۔ اور اگر اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے، آسودہ زندگی دی ہے، فرصت والی زندگی دی ہے، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو 700 سے اوپر جتنا مرضی پڑھو اس کی کوئی حساب نہیں ہے، تم جانو تو کملی والا جانے۔ یہ تو اللہ والوں گڑ ہے، جتنا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ لیکن میری عرض کیا ہے کہ جن مسائل کے اندر آپ حضرات آئے ہیں، جب تک آپ 700 بار نہیں پڑھو گے اس دور میں وہ اثر نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ ہم اندر سے اتنے لتھڑے پڑے ہیں گناہوں سے۔ تو یہ درود پڑھنے میں 700 بار پڑھیں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ آرام سے بھی پڑھیں گے نا، آرام سے بھی تو 1 گھنٹہ۔ پھر اس میں آگے آسانی کر رہا ہوں، اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آپ 2 تسبیحاں صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، 2 تسبیحاں ظہر کے بعد کر لیں، 2 تسبیحاں عصر کے بعد کر لیں، 2 تسبیحاں مغرب کے بعد کر لیں، اور 2 تسبیحاں عشاء کے بعد کر لیں، تو کتنا ہو جائے گا؟ 1000۔ کتنا ہو جائے گا؟ 1000۔ 700 ہو گیا تو آٹا تو 300 ہو جائے گا میرا۔ نہیں تو آپ نے یہ کیا سمجھا وہ تک پیر کوئی چاہ نہیں لیندہ یا میرے پہ سب کچھ حرام ہے؟ وہ جو پیر لینڈ کروزر لے کے پھر رہے ہیں ان کو مال حلال ہے مریدوں کا، تو مینوں درود بھی حرام ہے گا؟ بھائی بات آپ سے ہوئی تھی 700 کی، آپ سے کتنے کی بات ہوئی ہے؟ 700 کی۔ آپ کا پورا کر دیا، آپ کا گھر پورا نہیں میں نے کیا۔
اوپر جو ہے وہ مجھے چونگا دے دو، جو اوپر ہے وہ میرا 300 وہ میری طرف سے چلا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں مجھے وقت کم ملتا ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میں اتنا پڑھ نہیں سکتا، ماڑا بندہ ہوں. آپ نے ماشاءاللہ 1000 بار روزانہ پڑھ جانا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو 700 تو اڈا ہو گیا، 300 میرا، تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ سنیں گے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 300 تو انشاءاللہ میرا تو کروڑ 1.5 کروڑ روزانہ تھا جائے گا. کیوں حضرت؟ کوئی سودا ہم نے گھاٹے کا نہیں کیا. اگر میں 2 گھنٹے بیان کیا تو فیس پوری ٹکا کے لی ہے. اب یہ بات طے ہوئی ہمارے آپ کے درمیان میں مرتے دم تک. 700 تو اڈا یا 300 پیر دا. 1000 روزانہ پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں. اور اگر بالفرض نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا کوئی دکان ہے کوئی دفتر ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلیں تو پڑھتے ہوئے آ جائیں، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہو جاتی ہے، کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے تو اگلی نماز پہ اکٹھا پڑھ لیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھی ہو جاتا ہے تو پھر 500 صبح پڑھ لیں، 500 شام کو پڑھ لیں. اور اگر کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے تو رات کو سارا اکٹھا پڑھ لیں، لیکن چھٹی نہیں کریں، چھٹی نہیں کرنی. تو اللہ رب العزت جو انشاءاللہ العزیز جو عملہ میں نے آپ حضرات کو بتایا، میں نے بیان کرنے سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ اگر محبت کے ساتھ سنو گے تو محبت والی باتیں سناؤں گا. تو میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت نے جو الفاظ مجھے عطا کیے وہ آپ تک پہنچائے ہیں. اللہ ان کی تحصیل سے ہمارے قلوب کو بدل دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہمیں عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر ہمیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں فکرہ اکثر دہراتا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں صرف آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں اسم محمد کام آتا ہے. واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین.